بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وسیم عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری سلوشن۔ آج کے جدید دور میں جب دنیا چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس جدید دور میں زراعت کے شعبے نے بھی بے حد ترقی کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ کسان حضرات اب زراعت کو بزنس کے طور پر اپناتے ہیں اور اس کو منافع بخش بزنس بنا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں ہم کم وقت اور کم رقبے پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے کچھ ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسی سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے کماد کی فصل میں مخلوط کاشتکاری کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں کچھ ایسی فصلوں کے بارے میں ذکر کریں گے جن کو کماد میں کاشت کر کے منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تو جی دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کماد کی فصل میں مٹر کیسے کاشت کیا جاتا ہے اور اس سے کس طرح زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وسیع پیمانے پر کاشت کی صورت میں کماد پلس مٹر بھی منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے کاشت کی صورت میں مجموعی آمدن میں 15% تک اضافہ ممکن ہے۔ اسے دو طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ، کماد میں مٹر کاشت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لیزر سے ہموار شدہ زمین میں 4.5 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں بنا کر اکتوبر کے شروع میں کماد اور پٹریوں کے دونوں کناروں پر مٹر کاشت کر کے آبی پاشی کر دی جائے۔ جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ کاشت کر کے آبی پاشی کے 1 یا 2 دن بعد 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے ڈوال گولڈ سپرے کی جائے۔ مٹر کی فصل دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں ختم کرنے کے بعد اکیلے کماد کی کاشتی ضروریات کی کمی پوری کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 فٹ کے فاصلے پر پٹریاں بنا کر کماد تو ستمبر میں ہی کاشت کیا جائے۔ جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ وقت آنے پر ڈوال گولڈ 1 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کر دی جائے۔ اگاؤ مکمل ہونے کے بعد اکتوبر کے آخر میں اس کی پٹریاں ختم کر کے پورے کھیت کو پانی لگا دیا جائے۔ وقت آنے پر چائنا کی چھوٹی روٹاویٹر کی مدد سے خالی حصوں کی زمین تیار کر کے ڈرل کی مدد سے 1 فٹ کے فاصلے پر مٹر کی 2 یا 3 قطاریں کاشت کر دی جائیں۔ اگر موسم اور مارکیٹ کے حالات سازگار رہیں تو اس طریقے سے مجموعی آمدن میں 20% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کماد پلس چنے یا مسور۔ چھوٹے پیمانے پر مخلوط کاشت کی صورت میں کماد کی پٹریوں کے کناروں پر چنے یا مسور بھی کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ 4 فٹ کے فاصلے پر پٹریاں بنا کر ستمبر کے دوران خالیوں میں کماد کاشت کر دیا جائے۔ جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے ڈوال گولڈ سپرے کی جائے۔ زہر کا اثر کم ہونے پر نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران پٹریوں کے اوپر چنے کی 1 یا مسور کی 2 لائنیں کاشت کی جا سکتی ہیں۔ وسطی پنجاب کے مقابلے میں جنوبی پنجاب میں اس کی کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں۔ اگر چنے اور مسور کا قد زیر کنٹرول رہے تو اس کا شمار کافی منافع بخش مخلوط کاشت میں کیا جا سکتا ہے اور مجموعی آمدن میں 15% تک اضافہ ممکن ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کماد پلس مولی یا شلجم۔ 2.25 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں بنا کر ستمبر کے آخر میں ایک خالی چھوڑ کر کماد کاشت کر دیا جائے۔ خالی کھیلی پر مولی یا شلجم لگائے جا سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے کماد والی خالی کے اندر کوئی بھی ویڈیسائیڈ سپرے کر سکتے ہیں 1% اور کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کامیاب کاشت اور بہتر مارکیٹنگ کی صورت میں مجموعی آمدن میں 10 سے 20% تک اضافہ ممکن ہے۔ اب ہم بات کریں گے کماد پلس گاجر یا دھنیا۔ 2.25 فٹ کے فاصلے پر کھیلیاں بنا کر ستمبر کے آخر میں ایک خالی چھوڑ کر کماد کاشت کر دیا جائے۔ خالی کھیلی پر گاجر یا دھنیا
लगाया जा सकता है। जड़ी बूटियों से बचाव के लिए इब्तदाई तरबियत लेकर खालियों के अंदर वीडिसाइड की स्प्रे की जाए। गाजर या धनिया वाली खेलियों पर पेंडिमेथालिन इसके मुतबादल जड़ी बूटी मार जहरें स्प्रे की जा सकती हैं। इस तरीके से कामयाब काश्त और बेहतर मार्केटिंग की सूरत में मजमूई आमदन में 10 से 30% तक इजाफा मुमकिन है। ये जो ऊपर हमने जितनी भी मखलूत काश्तकारी का जिक्र किया है, ये याद रखें कि ये वो थी जो हम सितंबर अक्टूबर में कमाद काश्त करते हैं, उसके साथ जो फसलात काश्त की जा सकती थी। अब हम बात करेंगे फरवरी मार्च की काश्ता कमाद कि इसके अंदर कौन कौन सी फसल हम काश्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कमाद प्लस भिंडी तोरी। फरवरी काश्त कमाद में छोटे पैमाने पर काश्त की सूरत में कमाद प्लस भिंडी तोरी भी मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। कमाद में भिंडी तोरी काश्त करने का तरीका ये है कि 2.5 फुट की खेलियाँ या 4 फुट की पटरियाँ बनाकर इनकी खालियों में खाद और कमाद के सने डालकर हल्की मिट्टी डाल दी जाए। आबे पाशी से पहले 2.5 फुट की खेलियों के एक किनारे या 4 फुट की पटरियों के दोनों किनारों पर भिंडी तोरी के चौके लगाए जा सकते हैं। जड़ी बूटियों से बचाव के लिए बिजाई के एक दिन बाद कमाद और भिंडी तोरी इन दोनों पर 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से कोई भी वीडिसाइड स्प्रे करें। वसी पैमाने पर काश्त की सूरत में दुश्वारी पेश आ सकती है। ये तरीका लेज़र से हमवार शुदा ज़मीन में छोटे पैमाने पर काश्त के लिए ज़्यादा मौजूद है। इस तरीके से कामयाब काश्त और बेहतर मार्केटिंग की सूरत में मजमूई आमदन में 30 से 50% तक इजाफा मुमकिन है। इसके बाद हम बात करेंगे कमाद प्लस सूरजमुखी। फरवरी काश्त की सूरत में कमाद में काश्त करने का तरीका ये है कि लेज़र से हमवार शुदा ज़मीन में 4.5 फुट के फासले पर पटरियाँ बनाकर खेलियों में कमाद और पटरियों को के दोनों किनारों पर छोटे कद वाली और जल्दी पकने वाली किस्म की सूरजमुखी के चौके लगाने के बाद आबेपाशी कर दी जाए। आबेपाशी करने के 1 या 2 दिन बाद जड़ी बूटियों से बचाव के लिए 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से कोई भी वीडिसाइड स्प्रे की जा सकती है। ये तरीका सियालकोट और गुजरात साइल की इन ज़मीनों में इख्तियार किया जा सकता है जहाँ गंदम काश्त ना की जा सकी है।